اسلام ختم ہو چکا ہے وہاں سے. اذان شعار بنتی. اسی طرح سے قربانی بھی شعار ہے. قربانی کے جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت سارا کا سارا اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہیں اجازت ہے. اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں, کچھ اپنے گھر میں رکھیں, کچھ اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کریں ضرور. قربانی کے گوشت کے نتیجے میں رشتہ داریاں نزدیک آتی ہیں, اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ رشتہ داروں تک قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے. اس کی وجہ سے محبتیں بہتی ہیں. قربانی کی کھالیں اپنے گھروں میں جوں کا تو استعمال کرنا چاہیں اجازت ہے, لیکن اگر قربانی کی کھال بیچی گئی تو اس کے بعد پھر یہ پیسہ صرف غریبوں پر خرچ ہوگا, غریبوں کے علاوہ کسی اور جگہ یہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا. قربانی کی کھالوں کے سلسلے میں طرح طرح کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اس میں بعض ادارے والے, بعض بیت المال والے, بعض مسجدوں میں جمع کرنے والے وہ کھالیں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو خرچ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ شریعت کے قانون کے مطابق قربانی کے کھالوں کا پیسہ خرچ کریں. جہاں جہاں شریعت اجازت دے گی وہاں خرچ کریں, اور جہاں شریعت کی اجازت نہیں ہوگی وہاں خرچ نہ کریں. ہم نے بعض جگہ مسجدوں میں قربانی کی کھالوں کا پیسہ لگا دیا گیا, درسگاہوں کی تعمیر میں لگا دیا گیا, استادوں کے تنخواہوں میں دے رہے ہیں, درسگاہوں کے فرنیچر میں قربانی کی کھالوں کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, مکتب کے صبح شام کے مکتب کے تنخواہوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ان جگہوں پر یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ پہلے یہ بھی معلوم کر لیا کریں کہ قربانی کی کھالیں کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں. یہی سری نگر شہر میں ایک جگہ قربانی کی کھالیں جمع ہوگی, بعد میں ان کے دفتر کو دیکھا تقریباً 1 لاکھ روپے کا فرنیچر اور کمرے کی پینلنگ اور 20-30 ہزار روپے کی کرسیاں لگائی گئی تھی قربانی کے کھالوں کا پیسہ بیچ کر. کیا یتیم خان چلا ہوا, تو یتیم خانہ چلا رہے اور پیسہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. بہرحال مسلمان وہ ہے کہ جو اسلامی ہر جگہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے. جو چیز جہاں شریعت نے جس طرح سے رکھی ہے اسی طرح سے ہم کرنے کے پابند ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی سے فرمایا, آپ یہ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت ایک اللہ کے لیے ہے. ہم بھی یہی کہیں گے, یا اللہ ہماری زندگی, ہماری جوانیاں, ہمارا پیسہ, ہماری خوشیاں سب کچھ آپ کے لیے ہے. ہماری زندگی بھی آپ کے لیے, ہماری موت بھی آپ کے لیے. ان صلاتی, بے شک میری نماز, وہ نسکی, میری قربانیاں, وہ محیای, میری زندگی, وہ مماتی, اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. بس اسی جذبے کے ساتھ ایمان والوں کی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ جل شانہ ہماری اس عید کو ہماری مغفرتوں کا ذریعہ بنائے, ہماری اس عید کو امت مسلمہ کے رفعتوں کا ذریعہ بنائے, اور اس عید میں ہونے والی دعائیں, چاہے وہ یہاں یہ دعائیں ہو رہی ہوں یا عالم میں کہیں پر بھی ہوں یا حرمین میں کہیں پر بھی ہوں, یہ دعائیں اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے اور امت کو اس ذلت سے نکال کر پھر رفعتوں تک پہنچائے, اور امت کے اندر کی جو سدھار کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سدھار عطا فرمائے, اور باہر سے جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات, عید 2 ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. عید الفطر کو عید الفطر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایمان والے پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں, پھر عید الفطر کے دن میں کھانا کھاتے ہیں, اس دن عید رکھی گئی, اس کو کہتے ہیں عید الفطر. اور عید الاضحیٰ, اضحیٰ کے معنی قربانیاں کرنا, وہ عید جس میں اصل میں قربانیاں کرنی ہیں. تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ان دونوں عیدوں میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. اس نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے, البتہ باقی نماز کی ساری شرطیں اس میں ہیں. ان نمازوں میں 2 چیزیں زائد ہیں, ایک یہ ہے کہ خطبہ ہوگا اور وہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا, اور دوسری چیز اس نماز کے اندر تکبیریں زیادہ پڑھی جاتی ہیں. چنانچہ پہلی رکعت میں بھی تکبیریں زیادہ ہوں گی اور دوسری رکعت میں بھی تکبیریں زیادہ ہوں گی. پہلی رکعت جب امام شروع کرے گا اللہ اکبر کہہ کر کے سبحانک اللہم پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ امام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا, تمام مقتدی بھی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے. پھر اس کے بعد قرات ہوگی اور 1 رکعت مکمل ہوگی. 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر اگلی رکعت میں پہلے قرات ہوگی, اور قرات ہونے کے بعد پھر جب امام قرات ختم کرے گا اللہ اکبر کہے گا, وہ اللہ اکبر رکوع میں جانے کا اللہ اکبر نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ اکبر 3 تکبیروں کا اللہ اکبر ہوگا. وہ 3 تکبیروں کے بعد پھر چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع کی تکبیر ہوگی. 3 زائد تکبیریں رکعت اول میں, 3 زائد تکبیریں رکعت ثانیہ دوسری رکعت میں. اس طرح سے نماز مکمل ہو جائے گی, اور نماز مکمل ہونے کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے. خطبہ نماز عید کا خطبہ, یہ خطبہ پڑھنا واجب ہے اور سننا
جہاں سنت ہے خطبہ سن کر کے جانا چاہیے، اس خطبے میں یہی ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، قربانی کرنے کی فضیلت، قربانی کے احکام، ذی الحجہ کے احکام اور گوشت وغیرہ کے احکام، یہی اس میں احادیث کے ذریعے سے اس خطبے میں بیان پڑھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس عید کو قبول فرمائیں اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جن کے گھروں میں جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے تمام مسائل حل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ ہی پڑھیں، آپ ہی خطبہ پڑھیں، وہ نماز ہی پڑھیں۔ نہیں محمد صاحب ہے نا۔